آج کی اس محفل کا جو مقصد اور محور تھا وہ اتنا ہی تھا کہ آپ کو پیغام پاکستان سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے، اور دوسرا اس کے حوالے سے کچھ لٹریچر جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ ہماری مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے، اس میں کچھ ورکشاپس ہیں، کچھ ورکشاپس ایسی ہیں جو 3 دن چلتی ہیں، کچھ 1 دن کی ورکشاپس ہوتی ہیں جیسے آج کی ورکشاپ ہے۔ اسی طرح کچھ طالب علموں کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، وہ صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے ان کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے کہ کس قسم کا پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آپ لوگ چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ آلریڈی پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں اور آپ اپنے اپنے علاقے میں پیس بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ مناسب ہوگا کہ آپ کو یہاں زحمت دی جائے اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ اشتراک کار جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں عمومی طور پہ ٹینڈنسی یہ ہے، نفرت انگیزی، تشدد، انتہا پسندی، فرقہ پرستی، اس قسم کی برائیوں کو پھیلانے کے لیے ہر بندہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ان کو مسجد کا لاؤڈ سپیکر بھی ملتا ہے، ان کو روسٹرم بھی ملتا ہے، ان کو میڈیا بھی اچھالتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی خود بخود آٹو پہ لگے ہوئے ہیں نفرت انگیزی پھیلانے کے لیے۔ اور جب کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے، اتفاق کی بات کرتا ہے، یکجہتی کی بات کرتا ہے، فرقہ پرستی کو کنٹیسٹ کرتا ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے، اس کو آگے کوئی نہیں پھیلاتا۔ یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ ہم نے کوشش کی۔ وہ چیز ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے 1 یا 2 دن یا 3 دن اس پہ اوپر بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بات جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ نے اس پیغام پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، آپ نے اس میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور آپ نے اپنے گلی محلے میں، آپ سمجھیں کہ آپ پیغام پاکستان کی ویجیلنٹ فورس ہے، آپ نے وہاں جو نفرت انگیزی کے ٹرینڈز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کی تاریخ میں، تہذیبوں میں اور معاشروں میں یہ ہوتا رہا ہے۔ جنگیں، وبائیں، طوفان، زلزلے، ان سے قومیں ختم نہیں ہوتی، ان سے تہذیبیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ خود جانتے ہوں گے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو دریا کے علاقے کے قریب کے ہوں گے، وہاں سیلاب آتا ہے اور اگلے ہی سال پھر سے اس سیلاب میں تمام فصلیں دوبارہ سے کسان جو ہیں وہ کاشت کر لیتے ہیں۔ ابھی کووڈ تھا، کووڈ سے کتنے لوگ فوت ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے باہر نکلے اور ہم نے دوبارہ زندگی جو ہے وہ گزارنی شروع کر دی۔ پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم بطور قوم اپنے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیوں کو ایڈریس نہیں کرتے۔ چند چیزوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، تشدد، فرقہ پرستی، انتہا پسندی، لوگوں کے اوپر جھوٹے بلاسفیمی کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اور بہت ساری سوشل پرابلمز آ گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسد آ گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، مری میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق 20 آدمی مر گئے۔ چھوٹی سی عقل مندی کے ساتھ مری میں جگہ نہیں تھی، آپ سڑک بند کر دو۔ ویسے ہر وقت سڑکیں بند رکھتے ہو، ویسے ہر وقت سڑکیں بند رکھتے ہو، کسی وزیر نے گزرنا ہو سڑکیں بند رکھتے ہو، توڑ پھوڑ کر کے رکھتے ہو، ایسے موقع پہ تم نے سڑک کیوں نہیں بند کی؟ لوگوں کو وہاں جانے سے کیوں نہیں روکا؟ تو یہ ہیں وہ رویے جنہوں نے ہمارے معاشرے کے لیے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ ابھی میں آج صبح ہی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، میں بدقسمتی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کچھ آپ کو اس میں تلخ حقائق میں کچھ چیزیں غلط لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ 2 بہنوں کی لاشیں ایک ڈرم کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اور وہ دریا سے نکالی گئی ہیں۔ اب وہ 2 بہنیں کیسے مر گئی؟
ایک بہن نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنے خامد کو مروایا، مروانے کے بعد وہ اس بندے کے ساتھ مل کے اس بندے سے اس نے کہا کہ اب تم نے میرے خامد کو مار دیا، اب مجھ سے شادی کرو۔ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ میں یہ سب لوگوں کو بتا دوں گی۔ اس پہ اس بندے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، یہ میرا جو پوائنٹ ہے اس پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس بہن کو، اس لڑکی کو بلایا۔ وہ لڑکی اپنی بہن کے اور بچوں کے ساتھ آئی۔ اس بہن کے بھی بچے تھے، لڑکی کے بھی بچے تھے، 5 بچے تھے دونوں کے۔ اس لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان دونوں لڑکیوں کو مار دیا، مار کے ان کی لاشیں ڈرم میں بند کر کے نہر میں پھینک دی، اسی دریا میں پھینکی جہاں ان میں سے ایک کے ہسبینڈ کی پہلے لاش پھینکی تھی، اور ان کے 5 بچوں کو ریلوے لائن کی پٹڑی کے اوپر رکھ دیا تاکہ ٹرین جب گزرے تو وہ ان کے اوپر سے وہ ہو جائے۔ وہ تو وہاں کوئی وہ بندے گزرے اور انہوں نے ان بچوں کو دیکھ لیا تو انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ یہ میں صرف آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ رہا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں تصویریں ہیں جو روزانہ ہمارے معاشرے کے سامنے آتی ہیں، اور ان تصویروں میں اب بچے، یعنی جن سے ہم محفوظ، سب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہی اب جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ کہ ایسے خبریں آتی ہیں کہ بچوں نے مل کے والد کو مار دیا، والد نے مل کے بچوں کو مار دیا، اور ابھی ایک خبر ہے کہ وہ کس طرح اس نے اپنی سابق بیوی کو بلایا، امریکہ سے بلایا، بلانے کے بعد اس کو گھر لے گیا، جاتے ہی اس کا گلا کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھایا، اس کے والد نے اس کی ہیلپ کی، دوسری گاڑی میں منتقل کیا، پھر ایک جگہ جا کے اس کو دفنا دیا۔ بچوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ روزانہ کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارا سوشل فیبرک ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے ہر گاؤں کے اندر، ہر پنچایت میں ایک چھوٹا موٹا سوشل فیبرک تھا، وہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے میں مداخلت بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی خیال رکھتے تھے، اور ایٹ لیسٹ کوئی بھوکا ہوتا تھا تو گاؤں کے لوگ اس بھوکے کا خیال رکھتے تھے۔ کسی کے ہاں مرگ ہوئی، کسی کے ہاں شادی ہوئی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلانی فیملی جو ہے کمزور ہے، ویک ہے، یا ان کے پاس پیسے نہیں، تو ان کو سب لوگ جو ہیں وہ کھانا پہنچاتے تھے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، اور ہم جو ہے، ہماری حالت پوری قوم کی یہ بن گئی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، اور سمجھتے کچھ ہیں اور ایکشن میں کچھ کرتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ ڈویلٹی ہے، اور اس نفاق نے ہماری معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ایسے کھا لیا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، وہ اپنے سورج کو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی اس وقت صورتحال۔ اس صورتحال میں کیا ہم اپنے معاشرے کو ایسے ہی چلنے دیں؟ حکومت کی نااہلیاں آپ سب کو پتہ ہے۔ جو حکومت اتنا سا کام نہیں کر سکتی کہ مری کی سڑک بند کر دے۔ ہم یہ نہیں ان سے کہتے کہ مری کے ہوٹلوں میں وہ ساری فیسلٹیز دے دیں، بھئی آپ اس ٹول پلازے پہ سڑک بند کر دو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں کی سڑکیں جو ہیں، وہاں کے ہوٹل بندوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ اتنا کام تو کر سکتے تھے نا۔ تو جس میں نے میرا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ، وہ بھی کل پھنسا ہوا تھا، میں نے ریسکیو والوں کو 20 فون کیے، ایک ٹیلی فون پہ صرف بات ہوئی، اس نے کہا جی ہم وہاں بلڈوزر بھجوا رہے ہیں لیکن سڑک بند ہے، ہم 12 بلڈوزر نہیں جا سکتا، ہم کیا کریں؟ اور جو باقی ٹیلی فون تھے
وہ مسلسل بزی مل رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون اٹھا کے رکھ دیے تھے تاکہ لوگ ہمیں تنگ نہ کریں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مر گئے۔ اب یہ خاص جو برف باری اور ٹھنڈ کا علاقہ ہوتا ہے وہ اس کی خاص ایک سائیکی ہوتی ہے، وہاں خاص قسم کی گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں گاڑی بند ہو جائے، پانی برف کے اندر گاڑی کے اندر کا پانی فریز ہو جائے گا، گاڑی کا انجن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے، اور یہ جو ٹائر عام ٹائر ہوتے ہیں یہ برف کے اوپر نہیں چل سکتے، تو لیکن کوئی ان کو بتانے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کے سامنے جو ہے یہ راستے جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کی جو اچھائیاں ہیں ان کو واپس لے کر آئیں، اور اپنے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پہلے آپ لوگ، ہم سب، میرا بھی تعلق گاؤں سے ہے، سائیوال سے میرا تعلق ہے، ہمارے دیہاتوں میں اتنی انٹیگریٹی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اتنا حسد تھا، اور وہ بھی ہوتی تھی اپنا شریکوں کی حسد کاری بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود براڈرلی وہ ایک حد سے آگے وہ چیزیں نہیں جاتی تھیں۔ لوگوں نے دیگیں رکھی ہوتی تھی سارے گاؤں میں، جس کسی نے چاول پکانے اسی دیگ میں پکاتا تھا، برتن لے کے رکھے ہوتے تھے، غریب آدمی نے کچھ بھی کرنا ہوتا تھا تو اس کو جا کے کرائے پہ کچھ نہیں لینا پڑتا تھا، وہاں سٹیل کی پلیٹیں تھیں، گلاس تھے، دریاں ہوتی تھیں، وہ بنے ہوتے تھے۔ میرے اپنے دادا جی نے یہ بنا کے چیزیں رکھی ہوتی تھی، جس کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ جاتی تھی، اور ہم اس وقت چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب چیزیں واپس آتی ہوتی تھی تو پھر ہماری ڈیوٹی لگتی تھی، اس کو گنتی کرو یہ پوری ہیں کہ نہیں ہیں، اور سال کے اینڈ پہ جب وہ جو چیزیں کم ہوتی تھی تو دادا جی اس میں اضافہ کرتے تھے، یہ بھی اس میں شامل کر دو، یہ بھی اس میں شامل کر دو۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ پہلے جو ہے بہت آسان شادیاں ہوتی تھیں، مٹی کے کچے برتنوں میں سالن سرو کیا جاتا تھا، اور وہ آج سے یعنی 70-80 سال پہلے تو بالکل سادہ کھانا جو ہے وہ سرو کر کے شادی جو ہے وہ کر دی جاتی تھی، ٹانگوں کے اوپر یا یہ جو گڈھے ہیں ان کے اوپر باراتیں جاتی ہوتی تھی۔ یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دیگ پکتی تھی اور اس گوشت کی دیگ ہوتی تھی، اور جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا تھا وہ دیگ کے اوپر بٹھایا جاتا تھا، تو وہ تھوڑی بہت ڈنڈی بھی مارتا تھا کہ وہ بوٹی اچھی اس کو دیتا تھا جو اس کا دوست تھا، اور اس کے بعد سپلی کے طور پہ شوروا جو ہے وہ ملتا تھا، تو جس کسی سے ذرا وہ زیادہ ہوتا تھا تو اس کو اچھی بوٹی جو ہے وہ دوبارہ سرو کر دی۔ یہ اچھی روایات تھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود تھی۔ گندم کی فصل کٹتی تھی تو سب سے پہلے غریبوں کو دی جاتی تھی، امام مسجد کو پہنچائی جاتی تھی۔ اب یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح جن کے باغات ہیں، باغ میں پہلے آموں کے باغ میں پہلی جب فصل آتی تھی تو اس کو اسی طرح غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یا جو جیسے امام مسجد ہے یا اور معاشرے کے اندر رہنے والے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ کام کریں۔ جس ملک میں کام کرنے والے کو ہم کمی کہیں گے وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ان چیلنجز کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو سنواریں، اس کو بہتر بنائیں، اس کی خامیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی اچھائیوں کو واپس لے کر آئیں۔ اچھائیوں کو واپس لائیں گے، ملک ترقی کرے گا، تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، مگر جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو ہمیں راستے بھول گئے ہیں، ہمیں ان راستوں کو واپس لے کے آنا ہے۔ جب تک وہ راستہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نے پیغام پاکستان شروع کیا، پاکستان بھر کے علماء کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اب صدر پاکستان بیٹھے ہیں، صدر پاکستان اس انتظار میں ہیں کہ علماء متفق ہو جائیں، ہم ان کو فون کریں اور وہ آ جائیں، اور علماء ایک دوسرے سے لڑنے پہ لگے ہوئے، ایک دوسرے سے، وہ کوئی کہہ رہا ہے میں یہ فتویٰ دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں فتویٰ دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میرے مدرسے سے فتویٰ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے میرے فرقے سے فتویٰ ہوگا۔ تو ہم نے ان سے کہا، اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ جب باتیں ہم نے ان کو سمجھائی تو پھر وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے، اور اس طرح پیغام یہ اتنا مشکل کام تھا، میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں آج اگر پوری ریاست دوبارہ سے کوشش کرے تو یہ پیغام پاکستان نہیں بن سکتا۔
جو اتفاق ہونا تھا ہو گیا. بہت مشکل سے ہم کسی چیز پر متفق ہوتے ہیں, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پیغام پاکستان کو تمام مکاتب فکر کے مسلمان علماء کی حمایت حاصل ہے, تمام غیر مسلم کمیونٹیز کی حمایت حاصل ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت حاصل ہے. نیکسٹ ویک سے ہم ایک کمپین چلا رہے ہیں اور اس میں 3 بندوں پر مشتمل ایک ہمارے ریکٹر صاحب ہیں, پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب, چیئرمین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اور میں, ہم تینوں کی یہ ذمہ داری لگی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ سے ملاقات کریں گے اور ان کو پیغام پاکستان کے متعلق بریفنگ دیں گے, کیونکہ یہ 2 ہفتے پہلے پارلیمنٹ میں, سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی پیش ہو چکا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جلدی ہی وہاں سے بھی اس کی اپروول ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی متفق ہیں, جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی متفق ہیں, جس کے اوپر تمام کمیونٹیز متفق ہیں. اور پاکستان بہت بڑا ہے, پاکستان میں بہت سی کمیونٹیز ہیں, پاکستان میں بہت سے علاقے ہیں. ہم اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ ہم نے تجربے کے طور پہ بہاولپور اور ملتان میں مختلف کمیونٹیز کو انگیج کیا ہے. یہ آج ہماری 3ری ورکشاپ ہے. ابھی 3 اور ورکشاپس ہوگی. جس طرح آپ لوگوں کو بلایا, اسی طرح مختلف علاقوں سے کمیونٹیز کے لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں. ہم وہاں بھی جا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پہ جا کے وہاں اچھے انتظامات کرنے ممکن نہیں ہوتے, تو اس لیے وہاں سے آپ لوگوں کو لانے کا انتظام کر کے ہم یہاں پہ اس طرح کے اداروں میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں جناب عاصم نذیر صاحب جو اس ادارے کے ریکٹر ہیں, اسی طرح جناب ثاقب نذیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں. یہ ہمارے عزیز بھی ہیں. ان کی نذیر صاحب کی جو ماموں ہیں وہ ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا تھا. اور یہ بہت بڑا ایمرجنگ ادارہ ہے, اور اس میں ہمارے لیزان جو ہیں وہ جناب افتخار گیلانی صاحب ہیں. افتخار گیلانی صاحب جلدی ملائیشیا چلے جائیں گے PhD کرنے کے لیے, وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ ان کی سپروائزر میری ایک بڑی درینہ کولیگ ہیں, زلیخا قمر الدین, جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا کی ریکٹر رہی ہیں, وہ ان کی سپروائزر ہوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس طرح کے ادارے میں یہاں پہ اپروچ آسان ہے, یہاں پہ لوگوں کے لیے آنا ایزیلی ممکن ہے, اور وہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو ہو سکتی ہے, ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہاولپور اور ملتان کی طرح یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد ہم مختلف سندھ کے مختلف علاقوں میں یہی سیریز جو ہے اس کو لے جا رہے ہیں. بلوچستان میں, KPK میں, وہاں تو وہاں کی گورنمنٹ نے KPK اور بلوچستان میں یہ کر دیا کہ ہر یونیورسٹی اور ہر کالج کو یہ لازمی کر دیا کہ وہ پیغام پاکستان کے متعلق وہاں پروگرام کروائیں. تو وہاں آٹو پہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہاں پنجاب میں بھی اس کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ آپ جیسے بھائیوں کی مدد سے, ہیلپ سے جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں, ایک ہے کنسٹرکشن کا راستہ, دوسرا ہے ڈسٹرکشن کا راستہ. تعمیر کا راستہ یا تخریب کا راستہ. اگر ہم تعمیر کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو تخریب ہوگی, اور نوجوانوں کو, بچوں اور بچیوں کو اگر ہم نے تعمیر کے لیے تیار نہ کیا تو ان کو تخریب کے لیے استعمال کر لیا جائے گا. اس لیے پیغام پاکستان کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی تشکیل جدید کرنا چاہتے ہیں. تشکیل جدید کا تصور ہی پاکستان کے قیام کا تصور تھا, اور اسی تصور کو حضرت علامہ اقبال نے قیام پاکستان کا محرک بنایا تھا. یہی تصور ہمارے ادارہ تحقیقات اسلامی, جہاں سے پیغام پاکستان کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, اس کے قیام کا سبب بنا تھا. اور اسی بیس پر ہم پیغام پاکستان کو پورے معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیسے مخلص ساتھی, دوست اور بھائی ہمیں میسر ہوں گے, جو نہ صرف پیغام پاکستان کو سمجھتے ہوں گے بلکہ اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے گاؤں میں, اپنی اپنی برادری میں ان کا اثر و رسوخ ہوگا, تو پھر پیغام پاکستان کا امن کا میسج وہاں تک پہنچے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک اور پروگرام ہے ہم پاکستانی, وہ ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پلیس کیا ہوا ہے. اس میں پولیس آفیسرز, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, SP, DSP,
SHO, कांस्टेबल, तहसीलदार, पटवारी, चौकीदार, नंबरदार, ये तमाम सोशल सेगमेंट्स उसके अंदर हम इकट्ठे करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। और उस हवाले से भी हमने मुल्तान में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो किए थे। इसी तरह पुलिस की हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि पुलिस वाले भी हमारे ही माशरे के लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाते हैं कि वो क्लासों के अंदर नफ़रत मत सिखाएं। उस्तादों का हाल ये है कि वो पढ़ के नहीं जाते, वो तैयारी नहीं करते, अब उसने कुछ नहीं पढ़ा होता तो वो वहाँ पे फ़िरका परस्ती फैलाते हैं। और उन्होंने यानी सिंबॉलिक ऐसी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं जिसको देखते ही बंदे को पता चल जाता है कि ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, और फिर वो ऐसी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करते हैं जिससे फ़िरका परस्ती फैलती है। मुझे आप ये बताएं, स्कूल ऐसे बन गए फ़िरका परस्ती पर मबनी। 5 साल के बच्चे के सर के ऊपर आप एक मखसूस किस्म की पगड़ी बांध के उसको एक मखसूस फ़िरके का पैरोकार बना देंगे तो वो जहर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुजरात में दौलत शाह के चूहे हैं ना, वहाँ औरतें मन्नत मांगती हैं कि हमारा बेटा पैदा हुआ तो हम वो उस पर तो वो बच्चे अपने वहाँ छोड़ आते हैं और वो जो मजावर हैं वो उनके सर के ऊपर वो लोहे का वो रख देते हैं और वो बच्चों के सर जो है वो छोटे रह जाते हैं और फिर उनसे भीख मांगने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फ़िरका परस्ती है, नफ़रत अंगेज़ी है, तशद्दुद पसंदी है, ये भी ऐसे ही है। मैं पिछले दिनों चनेउट गया। चनेउट में एक जामिया मोहम्मदिया है, मैं हैरान रहा उसको देख के। वहाँ मेजॉरिटी जो है वो शिया है उस इलाके में, लेकिन उस मदरसे का निज़ाम जो है वो सुन्नी चला रहे हैं और उसके अंदर शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये वो मदरसा बहुत बड़ा, मदरसे के अंदर कॉलेज बना हुआ है, टेक्निकल कॉलेज, मदरसे के अंदर जो है ऑर्फन हाउस बना हुआ है, मदरसे के अंदर इंटरमीडिएट तक कॉलेज बना हुआ है, वो सब उस मदरसे का हिस्सा है और उस पूरे इलाके के लोग जो हैं वो वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। तो मैंने उसकी जब तारीख पूछी उनसे, उन्होंने कहा मौलाना नाफे साहब थे, ये 1934 में उन्होंने बनाया। ही हिमसेल्फ रिमेन MNA फॉर 7 टाइम्स। और उनके बाद उनके बेटे मौलाना रहमतुल्लाह साहब, वो रहमतुल्लाह साहब तो अभी रिसेंटली फौत हुए हैं और उनके मुतल्लिक तो मियाँ नवाज शरीफ कहते थे कि रहमतुल्लाह साहब मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं और लोग उनको वोट दे जाते हैं। तो उस मदरसे के साथ 45 मुरब्बे ज़मीन लोगों ने वक्फ की हुई है, लोगों ने अपनी ज़मीन दी हुई है। और किसी ने ये नहीं देखा कि मैं शिया हूँ कि सुन्नी हूँ कि बरेलवी हूँ कि देवबंदी हूँ। उन्होंने कहा कि ये मदरसा बनेगा तो हमारे इलाके के बच्चे पढ़ेंगे। और मैं हैरान रहा कि उस मदरसे के कितने ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में और इस तरह जा रहे हैं। इसी तरह हमारे दोस्त हैं साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, ये बगार शरीफ के सजादा नशीन हैं। उन्होंने वहाँ एक दारुल उलूम बनाया भिरा में, उसमें इंटरमीडिएट तक वो बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम देते हैं। रेजिडेंशियल अदारा है, साथ दीनी मदरसा भी है, दीनी तालीम भी देते हैं। डिग्री वो इंटरमीडिएट और FA की देती। उनके कितने बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और फौज में चले गए। हमेशा बोर्ड में जो है वो उनकी पहली पोजीशन आती है। और अब उन्होंने वहाँ अपना कोहोटा लॉ कॉलेज बनाया है और इतना शानदार कॉलेज बनाया है और फीस वहाँ उन्होंने मुफ्त रखी है, यानी तकरीबन नॉमिनल सी फीस है। तो वो लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी मिलकर कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह की अच्छी चीज़ें भी हमारी सोसाइटी के अंदर हैं। बदकिस्मती से, हसद की वजह से, नफ़रत की वजह से, तशद्दुद की वजह से, नाइंसाफ़ी की वजह से और समझ भी नहीं है लोगों को, तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। एक और मसला जो हमारे इलाकों में बहुत हुआ, ज़मीनें कम हो गई, ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ गई। अब पहले जो जिनके 12 एकड़ होते थे, 25 एकड़ होते थे, 50 एकड़ होते थे, वो 4-4, 5-5 एकड़ बल्कि 2-2, 3-3 एकड़ पे आ गए। तो वहाँ पे रिश्तेदारों के साथ दरमियान में हसद और नफ़रत की चीज़ें जो हैं वो आ गई। तो हमें इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है। और याद रखें कि 60% पाकिस्तानी यंग पॉपुलेशन, पहले ये होता रूटीन में चलता था, अब आप अपने घरों में देखें, आप सबके बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो गरीब से गरीब फ़र्द के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो भी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए क्या फ्यूचर है? उनके लिए फ्यूचर ये कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा, पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हम अमन से रहेंगे। अगर हम एक दूसरे के गले काटते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, एक दूसरे को पछाड़ते रहे, तो पाकिस्तान पिछड़ जाएगा।
ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے. پاکستان کی ترقی ہوگی تو ہماری ترقی ہوگی. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور اسی درخواست پہ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پیغام پاکستان کا ساتھ دیجئے، پیغام پاکستان کو سمجھیے، اس کو اپنے اپنے علاقے میں پھیلائیے. مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.